اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ باب الحیض والاستحاضہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر باب حیض کا اور استحاضے کا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ باب الحیض الکلام فی الحیض فی اربعۃ مواضع مدت الحیض کتنی کی ہے؟ سب باتیں میں جڑا تھلے حاشیوں کی گل کر رہے ہیں. اچھا، مدت الحیض، الوان کا بیان، رنگ کون سے، احکام کا بیان، توابع الباب اور بھی نال لکھیں گے پورا لیا. اچھا، طہر متخلل، مدت طہر، استحاضے کا حکم اور دم جو زائد ہو جا 10 پر اس کا حکم. تو اس طرح یہ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 7 ہو گئے جی. چلو، باب الحیض اختلاف کیا شارحون نے تعبیر عن الحیض والنفاس کہ یہ دونوں احداث سے ہیں یا انجاس سے ہیں، حدث ہیں یا تو بعض ان میں سے وہ ہیں وہ ذاتی طور پر تو خون نجس ہی ہیں، بھی حکماً یہ کیا ہے، یہ نجس ہیں یا حدث ہیں. بس بعض ان میں سے وہ ہیں جو گئے ہیں ثانی کی طرف کہ یہ کیا ہیں، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو گئے ہیں اول کی طرف. انسب یہی ہے، یہ حدث ہے، کیونکہ جو نجس ہوتی ہے اس کا حکم ہے جتھے لگی ہے صرف وہ تاں دھونی ہے، تو ان کی وجہ سے تو پورا بدن دھونا ہے. اس لیے یہ کس قبیلے سے ہیں؟ اس لیے کہ مصنف رحمہ اللہ اس کے بعد علیحدہ باب باندھیں گے، باب الانجاس، بس یہ تو علیحدہ بات ہوگی. اب ضبط پھر جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ احداث کے ذکر سے، وہ احداث کے کثیر ہے وقوع ان کا، تو ذکر کرتے ہیں وہ احداث کے اقل ہے وقوع ان کا، ان کی بنسبت. کیونکہ نفاس تو بچہ پیدا ہوگا تو ہوگا، تو کتنی عورتیں جن کو ساری زندگی نفاس نہیں آیا، مثلا جو کنواری فوت ہو گئیں جی، یا جن کے ہاں اولاد ہی پیدا نہیں ہوئی، ہیں کہ نہیں عورتیں، تو ان کو تو ساری زندگی حیض ہے. نفاس تو ہر کسی کو نہیں نا، یہ تو تب ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو جو خون آئے گا وہ نفاس ہے جی. تو حیض بھی مہینے میں 1 مرتبہ ہے جی. تو اس لیے یہ پہلی جو ہے نا احداث ان کی بنسبت کم ہے، اقل ہے وقوع من ہو. الحیض باب کو ملقب کیا گیا حیض کے ساتھ اور نفاس کا ذکر نہیں کیا، وہ بھی اسی کے ساتھ ہے. باوجہ کثرت حیض کے، باوجہ یا باوجہ ہونے حیض کے حالت معہودہ فی بنات آدم، نہ کہ نفاس وہ ہر کسی میں نہیں ہے جی ہیں وہ، یا یہ ہے کہ نفاس جو ہے نا یہ ہر مؤنث جو بچہ جنتی ہے وہ مجھا نو جیر کو نہیں ہوندی کاری جی، بعد خون نہیں ہوندا، وہ جیر ساری خون ہی ہے کہ تو لیکن یہ جو حیض ہے یہ صرف بناتے
بس یہ وجہ جی سمجھا جی. تے والاستحاضہ نہیں عنوان بنایا باب کا نفاس کے ساتھ، باوجود ہے کہ اس باب میں نفاس بھی مذکور ہے، اس لیے کہ نفاس حیض کے معنی میں ہے. گویا کہ نفاس وہ حیض ہی ہے کہ جو حکم حیض کا وہ نفاس کا ہے جی. باب حیض کا اور نفاس کا اور استحاضے کا جی حیض کا اور استحاضے کا. جی. قل الحیض ثلاثۃ ایام ولیالیھا وما نقص من ذلك فهو استحاضۃ. لقوله علیہ السلام اقل الحیض للجاریۃ البکر والسید ثلاثۃ ایام ولیالیھا واکثرہ عشرۃ ایام. پہلا مسئلہ مدت الحیض، حیض کی مدت کتنی ہے؟ تو اقل حیض لغتاً حیض کہتے ہیں الدم الخارج، جو خون نکلتا ہے. اقل الحیض 3 دن اور 3 راتیں. ہمارے نزدیک اس سے کم ہوگا تو وہ استحاضہ ہوگا، حیض نہیں ہوگا جی، کیونکہ 12 پڑا ہے، 3 سے کم 10 سے زیادہ یہ استحاضہ ہے، حیض نہیں. استحاضے کے حکم علیحدہ ہیں، آ رہے ہیں سارے جی، 12 13 10ویں باری. پھر اقل الحیض 3 دن اور 3 راتیں، اور وہ جو کم ہوگا 3 سے پس وہ استحاضہ ہے، پس وہ استحاضہ ہے جی، وہ حیض نہیں ہے جی. اقل الحیض جی سبب حیض کا ابتدا میں یہ ہے کہ ہمارے امی جان حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عصات المالک الحقیقیہ بے عقل شجرت، کھانا نہیں تھا تو کھا لیا، وہ شجرہ کے منع کیا تھا جناب حوا کو اللہ تعالیٰ نے اس کے پھل کھانے سے، تو انہوں نے کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کر دیا اس بات کے ساتھ، کیا؟ مہینے میں خون کا جاری ہونا. تو سنا جی تو فاستمر فی اولادہا، تو اب ان کی بچیوں میں قیامت تک یہ معاملہ مستمر رہ گیا، معاملہ ایشا بس. و تفسیرہ لغتاً، حیض کی تفسیر لغتاً الدم الخارج، جو خون نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لغوی معنی، خون جہاں سے بھی کہیں سے خون نکلے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیض. شرعاً بعض نے کہا ہے کہ یہ حیض خون ہے، پھینکتا ہے اس کو عورت کا رحم، ایسی عورت جو بیماری سے سلیمہ ہے اور صغر سے بھی، یعنی وہ بالغ ہو چکی ہے، یہ اس کا رحم جو خون پھینکتا ہے یہ ہوتا ہے حیض. یعنی شرعاً جس کے ساتھ مسائل کا تعلق ہے وہ یہ خون ہے جی. فقولہ ینفضہ رحم، اعتراض ہے زخم کے خون سے اور استحاضے کے دونوں سے اعتراض ہے، اس لیے کہ یہ دونوں استحاضہ رگ کا خون ہے اور وہ زخم کا خون ہے جی. اچھا جیسا کہ کہ دیں گے ہاں دم استحاضہ، جیسا کہ وارد ہے اس کے ساتھ حدیث. ٹھیک ہے بھئی، استحاضے کے بارے میں کہ یہ رگ کا خون ہے، اور قول تعریف کے اندر سلیمہ من الداء، بیماری سے اعتراض ہے دم نفاس سے. کس سے؟ اس لیے کہ نفاس مریضہ کے حکم میں ہے. اس پر سوال کریں گے آگے. اور اس تعریف میں خدشات ہیں. پہلا یہ ہے کہ صغر کہ قید والصغر، بصغر سے بھی وہ کیا ہو؟ سلیمہ ہو. یہ قید اس لیے کہ صغیرہ کا جو دم ہے وہ تو استحاضہ ہے، وہ حیض ہے ہی نہیں ہے جی، تو قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ بنایا گیا بنانا نفساء کو مریضہ کے حکم میں، یہ کیا ہے؟ بس پھر وہ جو نکلے گا نا صغیرہ سے نہیں ہے وہ مگر کیا؟ اچھا صغیرہ کب تک ہوتی ہے؟ پھر خون ہے تو بالغہ شمار ہوگی،
بعض نے 6 سال کہے، 7ویں سال خون ہے تو وہ بالغہ ہے، سنیں ہی وہ حیض کا خون ہے۔ بعض نے کہا 7 سال ہے، 8ویں سال خون شروع ہو جائے تو وہ حیض کا ہے۔ بعض نے کہا 9 سال ہیں، بعض نے کہا 12 سال ہیں، سمجھے ہی۔ اور مختار تیسرا قول ہے، کون؟ 9 سال کے بعد بچی کو خون شروع ہو تو وہ حیض کا خون ہوگا، بچی بالغ ہو جائے گی، سمجھا جی۔ اور حیض کا خون ہوگا تو کیا ہو جائے گی؟ وہ بالغ ہو جائے گی، وہ 9 سال اگر عمر ہے اس کی تو۔ اور اسی طرح وہ جو نکلے سن ایاس کے بعد، یہ بھی حیض نہیں ہے بلکہ سمجھ چکا نہیں کہ شے سن ایاس کے بعد جو خون آئے نا وہ بھی خون حیض نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ اندازہ لگایا انہوں نے سن ایاس کا 60 سال پر، اندازہ لگایا انہوں نے سن ایاس کا 60 سالوں کے ساتھ، اور بعض فقہا نے 55 سالوں کے ساتھ۔ مختار یہ ہے کہ عورت جب دیکھے خون کالا یا خالص سرخ تو یہ حیض ہوگا، اگرچہ 60 سالوں کے بعد بھی ہو۔ آگے جی سمجھ، یہ مختار ہے کہ کالا تو خالص سرخ تو یہ کیا ہوگا؟ بس تعریف اولا للحیض کی یہ ہے دمم من الرحم لا بولادت، رحم سے خون نکلے لیکن ولادت کی وجہ سے نہ نکلے، یہ حیض ہے۔ یہ اب اس پر کوئی پچھلے سوال نہیں ہے سارے۔ ومن ھذا البیان، اس بیان سے یہ جو بڑا متن، اس بیان سے پہچانی گئی ہے حیض کی مدت اور حیض کا وقت۔ سنیں جی مدت کتنی اور وقت کتنا، سارا وہ آ گیا جی یہ۔ اچھا ولیالیھا، لیالی سے مراد کیا؟ 3 راتیں ہیں، ارادہ کیا لیالی سے وہ لیالی کے متخلل ہیں ان دنوں کے درمیان، تو یہ 2 راتیں بنتی ہیں۔ مثلا ایک عورت کو صبح کے وقت حیض ہے، سارا دن گزر گیا کہ رات آ گئی ہے، پھر دوسرا دن گزر گیا پھر رات آ گئی، تیسرے دن شام ختم ہو گئے، تو یہ 3 دن ہیں، 2 راتیں بنتے ہیں۔ سنیں جی اچھا، تو یہ راتوں سے مراد ہیں وہ جو متخلل ہوں ان دنوں کے درمیان، قذافی الحمیدی۔ اچھا جی واپس چلو۔ لقولہ، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رواہ دارقطنی کہ سونیا فرمایا کل حیض جاریہ بکر، لڑکی بالغہ کے لیے اور سیب کے لیے، دونوں کے لیے اقل حیض 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ مراد سے مقدار اتنی ہے، اتنی مقدار 72 گھنٹے بنتے ہیں۔ یہ کتنے؟ یہ مقدار مراد ہے جی، ضروری نہیں بھی 3 دن پورے ہی ہوں، جس وقت بھی ہے جی، مطلب ہے۔ اور اکثر حیض 10 دن ہے، کتنا ہے؟ یہ حدیث پاک میں کل بھی آ گیا اور اکثر بھی، دونوں کا ذکر آ گیا، دونوں کا ذکر آ گیا ہے جی، سمجھ گئے ہو؟ ایشا پس ہے جی۔ لقول علیہ الصلوۃ والسلام، دلیل ہے یہ اولا پر نہ کہ مجموعے پر، بے اقل الحیض 3 دن، اس پر یہ دلیل ہے۔ اچھا جی، رواد دار قطنی عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، سونیا فرمایا اقل الحیض جاریہ بکر کے لیے اور سیب کے لیے 3 ہے، اور اکثر وہ جو ہو تو 10 دن ہے، پس جب زیادہ ہو جائے تو پس وہ 3 ایام ولیالیھا۔ جان اس بات کو کہ علامہ ذیلی نے تحقیق نکالی ہے، یہ حدیث میں تخریجات کثیرہ اور ان میں نہیں ہے لفظ ولیالیھا کا،
اور تائید کرتا ہے اس کی وہ جو فرمایا مولانا الہ داد نے کہ پھر ذکر کیا ایام کو، پھر ذکر ایام کا تابع لاتا ہے راتوں کو، یعنی جب دن ہوں گے تو خواہ مخواہ راتیں بھی درمیان میں ہوں گی۔ الاخر ما قال جی اقل حیض 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور وہ جو کم ہو اس سے پس وہ استحاضہ ہے، بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقل الحیض جاریہ بکر کے لیے اور طیب کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، یا 3 دن اور ان دنوں کی راتیں، یہ بھی کہہ سکتے ان دنوں کی راتیں، اور اکثر حیض کا 10 دن ہیں تو راتیں بھی اس کے ساتھ ہیں۔ جی کم حیض 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور وہ جو کم ہے اس سے پس وہ استحاضہ ہے، ووجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقل حیض جاریہ بکر کے لیے اور سید کے لیے 3 دن اور ان دنوں کی راتیں ہیں، اور اکثر حیض کا 10 دن ہیں۔ حجۃ علی الشافعی رحمہ اللہ تعالی فی التقدیر بیوم و لیلۃ۔ یہ حدیث حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حیض کے اندازہ کرنے میں یوم لیلہ کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے گزر جائیں تو حیض بن جائے گا، نہیں تو یہ حدیث ان کے خلاف ہمارے پاس حجت ہے کہ اقل الحیض یوم لیلہ نہیں ہے بلکہ 3 دن ہیں، بلکہ 3 دن ہیں۔ جی سمجھے ہی؟ آگے چل واہ وعن يوسف رحمه الله تعالى أنه يومان بل أكثر من اليوم الثالث إقامة للأكثر مقام الكل۔ بس ختم۔ اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک روایت ہے، ان کے خلاف حجت نہیں، ایک روایت ہے کہ آپ روایت یہ ہے کہ بے انہو یہ کہ 2 اقل حیض 2 دن اور اکثر تیسرے دن سے اتنا ہو جائے تو 2 دن پورے اور تیسرے کا اکثر حیض آ جائے پھر ختم ہو جائے تو یہ حیض یہ کیا ہے؟ قائم کرتے ہوئے تیسرے کے اکثر کو مقام کل کے، سمجھا گیا؟ تے قلنا هذا نقص عن تقدیر الشرع۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا ہے تیسرے کا اکثر، اور حدیث میں تو 3 ایام پورا ہے، یہ نقص ہے شرع کی تقدیر سے، وذالک لا یجوز۔ اچھا جی، وَهُوَ حجۃ علی الشافعی رحمہ اللہ فی الشرح، اختصرا میں ہے اختلاف کیا علماء نے 5 اقوال پر، پس ہمارے نزدیک اقل مدت حیض کی 3 دن اور ان کی راتیں 1، اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یومان اور اکثر تیسرے دن سے 3، اور روایت کیا امام حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 3 دن ان کے ساتھ جو متخلل ہیں 3 میں، اور وہ 2 راتیں ہیں، اور وہ 2 راتیں ہیں تو یہ پورا ہو جائے گا، اس لیے کہ آثار میں ذکر ہے صرف کس کا؟ پس بنایا ہم نے ایام کو اصل، اور وہ جو ان کے درمیان آئے گا راتوں سے وہ ان کے تابع ہوگا۔ چوتھا قول امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا بقدر ما یوجد ولو ساعتن، ایک قطرہ آ گیا ختم ہو گیا مہینے بعد تو یہ بھی کیا ہے؟ عورت نہ ہے، سنیں جی۔ اور جو حیض کے ساتھ چیزیں تعلق پکڑتی ہیں وہ ساری ہو گئی ہیں، اس کی اگر عدت تھی تو وہ پوری ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے؟ اور اگر اس کو 1 طلاق تھی اور اس کو 1 قطرہ بھی خون آ گیا تو وہ طلاق رجی بینہ بن گئی ہے۔ یہ سارے جو مسائل ہیں جی، اور مقدر کیا ہے امام 5واں قول مقدر کیا ہے امام شافعی رحمہ، اندازہ کیا ہے یوم و لیلہ کے ساتھ، تو کل کتنے ہو گئے؟
5 قول ہو گئے اس مسئلے میں۔ اچھا جی، ہم نے کہا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو ھذا نقص، کیونکہ شرع شریف نے اندازہ لگایا ہے اقل مدت کا 3 دنوں کے ساتھ، پس اگر ہو وہ جو 3 سے کم ہے یکفی ہو، وہ یکفی ہو تو نہیں، باقی رہے گا ثلاث، اس کی اقل مدت، بلکہ ثلاث سے کم ہو گئے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی، اور یہ حدیث حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف۔ اندازہ لگانے میں یوم لیلہ کے ساتھ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حیض یومان ہیں اور اکثر ہے تیسرے دن سے، قائم کرتے ہوئے اکثر کو مقام کل کے ہم کہتے ہیں یہ کمی ہے، شرع کی تقدیر سے، شرع کے اندازے سے یہ کم کرنا ہے، کیونکہ وہاں 3 دن پورے ہیں جی۔ اور یہ حدیث حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف پر، خلاف پر نہیں، خلاف اندازہ لگاتے ہوئے یوم لیلہ کے ساتھ، نا، اندازہ لگانے میں یوم لیلہ کے ساتھ دھیان کرو۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے یہ کہ حیض 2 دن اور اکثر تیسرے دن سے قائم کرتے ہوئے اکثر کو کے لیے نوے، اکثر کو مقام کل کے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ نقص ہے، یہ کمی کرنی ہے۔ کمی کرنی ہے شرع کی تقدیر سے۔ نقص مانا جو ہے نا، نقص نہیں کرنا، کمی کرنی ہے جی۔ واکثر ہوں عشرۃ ایام والزائد استحاضۃ لما روینا روینا وہو وهو حجۃ علی الشافعی رحمہ اللہ تعالی فی التقدیر ب15 یوما ثم الزائد ثم الزائد والناقص استحاضۃ لأن التقدیر الشرعی لأن تقدیر الشرعی یمنع الحاق غیرہ به۔ ہاں شاباش۔ اور اکثر حیض 10 دن بعشر لیال بسات لکھے، اور اکثر حیض 10 دن، اور وہ جو 10 سے زائد ہے وہ استحاضہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لما روینا، وہی حدیث ہے، اقل الحیض تو اکثر ہو ہے کہ نہیں، عشرۃ ایام ہے، شاباش، وہ حدیث دلیل ہے اس مسئلے پر بھی۔ اور یہ حدیث حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف، اندازہ لگانے میں 15 دن کے ساتھ، اقل یوم لیلہ اور زیادہ 15 دن۔ وَهُوَ قول ابی حنیفہ الاول، پہلا امام صاحب کا یہی قول تھا۔ واہ 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 واہ۔ پھر بس مسئلہ ختم۔ پھر وہ جو زائد ہے 10 سے، اور وہ جو کم ہے 3 سے، یہ دونوں استحاضہ ہیں، یہ دونوں، اس میں نماز معاف نہیں ہے، سمجھے ہی؟ اس لیے کہ شرع کی تقدیر یعنی بالتنصیص علی الاقل والاکثر، یہ منع کرتی ہے مقدر کے غیر کے لاحق کرنے کو مقدر کے ساتھ۔ جتنا شریعت نے اندازہ لگایا ہے 3 اور 10، اب 10 کے ساتھ 15 جوڑ دے، 3 کے ساتھ 1 دن جوڑ دے، شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ یہ تقدیر شرعی اس کو منع کرتی ہے، اس کو کہ غیر اس کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا، لہذا جو 3 سے کم ہے وہ بھی حیض نہیں، جو 10 سے زیادہ ہے وہ بھی حیض نہیں ہے جی۔ اچھا جی، واہ حجت علی الشافعی جی، نہ کدھر گیا ہے، اور ب15 یومن ب15، اچھا جی، لقول النبی، ان کی دلیل کیا ہے شفافی کی؟ لقول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ سونا فرمایا او جو فی نقصان دین النساء
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ अर्ज़ कीते सोने साढ़े दीन का की नुकसान है, ਜਿਹੜਾ सोने इरशाद फरमाया लंबा खुतबा है, तो उसमें सरकार ने ये फरमाया था कि बैठती है उनकी एक अपनी उम्र का आधा हिस्सा, अपनी शतर का माना आधा की है, नहीं रोज़े रखती और नहीं नमाज पढ़ती जी। तो मुराद इसके साथ आधा है, जब वो नमाज रोज़ा नहीं कर सकती तो वो क्या है, हैज़ का, और शतर जो है वो निसफ़ है। ये दलील बनाई किन्होंने, यूं कि सरकार ने फरमाया वो बैठती है जी। तो शतर निसफ़ पर नस नहीं है, शतर का माना निसफ़ भी होता है, शतर का माना जुज़ भी होता है। किसका माना, ये नस नहीं है कि खाम खा निसफ़ ही होता है जी। ये अत्तहूर शत्रुल ईमान है, तारत ईमान का हिस्सा है। वो फिर वो निसफ़ ऐसा लिख देते ना, इश्तिहार होते तो कम चाया गया जी। अच्छा जी, बेखमसत आशरा यौमन, मुराद शतर से नहीं है उसका हकीकी माना, बल्कि क्या है, बाज़ मुराद है। क्यों बाज़ माना खाम खा बनेगा, आधी उम्र बन ही नहीं सकती, इसलिए कि बलूगत से पहले साल भी तो उनकी ज़िंदगी दे हैं कि कोई नहीं, तो जिसले वो बिच पाओ कि अद्धी उम्र तो बन ही नहीं सकती। यानी फ़र्ज़ करो को सारी उम्र 15 दिन हैज़ 15 दिन, फिर उनकी उम्र 80 साल है, उन्होंने 60 साल के हैज़ ख़त्म हो गए, अगले 20 साल भी तो पहले 10 साल भी, 30 साल की उम्र निकल गई, बिचों अद्धी तो बन नहीं सकती जी। इसलिए आधा माना करना ये मुनासिब नहीं है। नहीं समझे पिरो कि ये खाम खा क्या माना है, इसका बाज़ है। चलो जी, और अक्सर हैज़ 10 दिन हैं, और वो जो ज़ायद है इस्तिहाज़ा है। बाबा जब पीछे आ गया, वो जो कम है 3 से वो भी इस्तिहाज़ा, दो में इकट्ठे करते इकट्ठे हो गए। बाबा जाओ हदीस के जिसको हमने रिवायत किया, आप पीछे वो हदीस ले कौले अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और वो हदीस हुज्जत है इमाम शाफी रहमहुल्लाह के ख़िलाफ़ अंदाज़ा करने में 15 दिन के साथ मसला ख़त्म। फिर वो जो ज़ायद है किस पर, और वो जो कम है किस से, हाँ पर नहीं से इस्तिहाज़ा है, इसलिए कि शरी तकदीर मना करती है मुक़द्दर शरी के गैर के इल्हाक को मुक़द्दर शरी के साथ जी। और अक्सर हैज़ का 10 दिन है, और वो जो ज़्यादा है इस्तिहाज़ा है, बवजह उस रिवायत के, बवजह उस हदीस के जिसको हमने रिवायत किया है, हाँ। और वो हदीस हुज्जत है इमाम शाफी रहमहुल्लाह के खिलाफ। तकदीर का अंदाज़ा लगाने में 15 दिन के साथ, फिर वो जो ज़ैद है और कम है वो इस्तिहाज़ा है, इसलिए कि शरअ की तकदीर माने है इल्हाक को, इल्हाक का गैर ही बिही को, इल्हाक का गैर ही बिही को, हाँ ममा तराहुल मरअतु मिनल उम्रति वस्सुफरति वल कुदरति हैज़ुन हत्ता तरल बयादा खालिसन। वक़ाला अबू यूसुफ रहमहुल्लाह तआला ला तकुनुल कुदरतु मिनल हैज़ि इल्ला बअद अद-दमी लिअन्नहु लौ कान मिनर रहीम लताखर खुरूजुल कदरी अनिस्साफी। चल जी। दूसरा मसला अलवानुल हैज़, हैज़ जो आता है औरत को उसके रंग, और वो जो देखे उसको औरत हुमरत से खालिस सुर्खी या पीले रंग का या कुदरत मट्टी रंग का, इन 3 में से कोई भी देखे तो ये क्या है, हैज़ है। ये
برابر ہے کہ دیکھے مٹی رنگ کا اول دنوں میں یا آخر دنوں میں، تو سارا یہ کیا ہے؟ حیض ہے، حتیٰ کہ دیکھے سفیدی خالص، تو پھر حیض ختم ہوگا جی، پھر حیض ختم ہوگا جی یہ۔ اچھا جی، یہ تو ہے مسئلہ طرفین کا۔ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے، نہیں ہوگا قدرت مٹی رنگ والا حیض سے مگر خون کے بعد۔ پہلے آئے خون، بعد میں یہ مٹی رنگ والا آئے تو یہ حیض شمار ہوگا، اگر شروع میں یہ آیا تو یہ حیض نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل اس لیے کہ اگر ہے یہ مٹی رنگ والا رحم سے تو پھر البتہ پیچھے ہوگا نکلنا مٹی رنگ والے کا خالص خون سے، اس لیے کہ ریبڑ جڑی ہے وہ خالص ہے تو تھلے ہوندی ہے جی، تو پہلے تو خالص خون نکلنا ہے تو پھر ایک گند والا، اس لیے کہ قدرت وہ مٹی رنگ والا ہر شے سے تابع ہوتا ہے اس کے صافی کے۔ آگے سمجھ، وما تراہ المرأۃ الوانہ، میں تاں بول گیا میں بتا عشرۃ لکھا ہوئے پھر رولا پہ جائے جی، الوانہ ستۃ، اس کے رنگ کتنے ہیں؟ سرخ رنگ، کالا رنگ، پیلا رنگ، مٹی رنگ، سبز رنگ، تربیہ، یہ بھی تربیہ اور قدرت قریب ہے، تھوڑا سا فرق ہے جی، یہ 6 ہو گئے ہیں جی۔ اور نہیں ذکر کیا متن کے اندر، یہاں تو ذکر کر دیا سواد، نہیں ذکر کیا گیا متن میں سواد، اس لیے کہ نہیں اشکال کالے رنگ کے حیض ہونے میں، چونکہ اس کے حیض ہونے میں، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا۔ دلیل بابجا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ حیض کا خون کالا ہے، ابیت ہے، محتدم ہے، ویکھیا جی مانا کہ کوئی نہیں۔ اب بیوشاں دی ٹیم پیچھے بھی گزرے ہے جی۔ اچھا جی، من الحمرات جی، جلدی کرو مانا ویکھو اندہ، من الحمرات نہیں ذکر کیا گیا کس کو؟ تربیہ کو، اس کا بھی ذکر متن میں کوئی نہیں ہے کہ ہے قدرہ کا ہے، اور یہ وہ ہوتا ہے جو میلان کرتا ہے کدھر، یہ کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس لیے کہ یہ مندرج ہے کہ اس میں وہ بھی مٹی رنگ کا ہی ہوتا ہے جی۔ بس سفرت یعنی تم دھیان کرے جی، سرخی رنگ اندہ غلبت صفرائے، جب طبیعت میں صفرا غالب آ جائے تو پھر سرخی رنگ پتلا ہو جاتا ہے خون، تو وہ ہو جاتا ہے پیلے رنگ کا۔ آگے سمجھ، یہ وجہ بڑی ہے جی۔ تو یہ سارا کیا ہے جو آئے گا؟ حیض ہے جی۔ یہ حیض کا مطلب یہ علامت ہے، حیض یہ حیض کی علامت ہے یہ۔ اور اگر بنایا جائے مبادی کو مثل مشتقات کے تو پھر کوئی حاجت نہیں علامت نکالنے کی۔ اچھا جی، ان کی دلیل امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ، خلاصہ یہ ہے، دھیان کرے جی، کہ یہ کہ معتاد رحم کے خون میں یہ ہے کہ نکلتا ہے صافی خون پہلے، پھر مٹی رنگ کا گندا، سنا جی۔ اور جو رگ کا خون ہے وہ اس کے عکس پر ہے، پہلے گندا آتا ہے پھر صاف آتا ہے، کیونکہ رگ جلے پھٹتی تو پہلے وہ خون نکلتا جلے اتنے گندا جب پیپ جی جمع ہوئی ہوندی ہے جی، انہیں پہلو ہونا ہے تو پھر پیچھے خالص رنگ ہونا ہے جی۔ ایویں تسی کو پھوڑا پھین دیو، اتوں پہلو گند نکلتا ہے پھر تھلوں خالص خون نکلنا شروع ہو جاندے جی۔ پس جب نکلا مٹی رنگ اولن تو معلوم ہو گیا کہ یہ ریم سے نہیں ہے بلکہ رگ سے ہے، وگرنہ لازم آ جائے گا عادت کا،
یہ دلیل ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی، اور جائز ہے قائل کے لیے یہ کہ کہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول اس صورت میں ہے، کدھر گیا جی، بل قائل نہ یقولا قول المصنف فی ما بعد فی جواب ابی یوسف، کہ بھئی اگو آ رہے ہیں نا، اور جڑا بھی فم الرحم منقوس، جی، کہ کہیں کہ مصنف کا قول اس میں ہے جو بعد ہے کس کے، امام ابو یوسف کے، وہ کیا ہے، وہ اطلاعی سکھو لکھے ہیں کی لفظ والے قائل نے نا، ہاں، کہ بھئی جائز قائل کے لیے یہ کہ کہے کہ قول مصنف اس میں جو بعد ہے امام ابو یوسف کے جواب میں کہ رحم کا منہ کیا ہے، الٹ ہے، یہ نئی صلاحیت رکھتا جواب بننے کی امام ابو یوسف کے لیے بامطابق اس کے جو ثابت ہے ان کی دلیل سے، اس لیے کہ بنا ہے معتاد پر رحم کے خون میں، اور رگ کا جو خون ہے وہ پہلے صافی ہوتا ہے قدرت پر اول میں، اور عکس اس کا ثانی میں، یعنی رحم سے جو آتا ہے وہ پہلے صافی آتا ہے پھر گندا آتا ہے جی، اور ہونا رحم کا منہ منقوس نہیں رد کرتا اس کو وہ جو معتاد ہے دونوں خونوں میں، ہاں یہ روڑا پا دیتا نے، ہاں صلاحیت رکھتا ہے جواب بننے کی اس کے لیے اگر علت بیان کی جائے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کی بئی طور کہ قدرت اور صافی جب جمع ہوتے ہیں تو ہوتا ہے قدرت بعد صافی کے، پس نکلے گا صافی پہلے پھر گندا نکلے گا جی، اے شاباش جی، خیر توجہ ہے، اور وہ جو دیکھے اس کو عورت سرخی سے پیلے رنگ سے مٹی رنگ سے بیس قسم کا، یہ سارے کیا ہیں، حیض ہے، حتیٰ کہ دیکھے سفیدی خالص، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے نہ ہوگا مٹی رنگ حیض سے مگر بعد دم کے، اس لیے کہ اگر ہوتا وہ مٹی رنگ والا رحم سے تو البتہ پیچھے ہوتا نکلنا مٹی رنگ کا صافی رنگ سے جی، اور وہ جو دیکھے اس کو عورت جان اس بات کو کہ الوان الدماء خونوں کے رنگ 6 ہیں، وہ جو مذکور ہیں کتاب میں وہ 3 تو یہ ہو گئے ہیں جی، بھئی 3 جو کتاب کے اندر ہیں، تو باقی 4 سبز رنگ کا، اور باقی رہ گیا کالے رنگ کا اور مٹی رنگ کا، پھر قدرت وہ ہے جو ہو مثل گدلے پانی کی جو مٹی رل گئی ہے جی، اور تربیہ قسم ہے قدرت سے اللہ لون تراب مٹی کے رنگ پر بے تشدید یا تربیہ و تخفیف ہاں بھی ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے، منصوب طرف مٹی کے یعنی ترب، چلو جی شاباش جی، اور وہ جو دیکھے اس کو عورت سرخی سے یا پیلے رنگ سے یا مٹی رنگ سے حیض ہے، حتیٰ کہ بسم اللہ خالص، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہ ہوگا مٹی رنگ حیض سے مگر خون کے بعد، اس لیے کہ اگر ہو رحم سے البتہ پیچھے ہوگا نکلنے میں مٹی رنگ سے صافی سے، کی مشورہ کر کے ہیں تم پڑھنا سارا کیونکہ سٹاپ کر رہے ہیں بھی بکرم والا تمہیں بول چا میرا احساس ہو گیا، پڑھ عائشة رضی اللہ تعالی عنہا جعلت ماسب البیاد الخالص حیدا وهذا لا يعرف الا سماعا، طرفین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دلیل وہ ہے جو روایت کی گئی ہے ام المومنین رضی اللہ، روایت کی گئی ہے یہ بات کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بنایا ہے سفیدی خالص کے ما سوا کو حیض،
خالص سفیدی کے علاوہ جو کچھ بھی آتا ہے وہ سارا کیا ہے؟ حیض ہے جی. سنیں جی اے شاباش جی. یہ دلیل ہے کن کی؟ طرفین کی. او بے خدروں میں کہتا ہوں کہ روایت کی ہے امام مالک امام محمد نے اپنے موتوں میں عن علقمۃ بن ابی علقمان امہ مولات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. آپ فرماتی ہیں وہ ان کی جو ہے نا بھئی لونڈی کہ بھئی عورتیں بیچتی تھی ام المومنین کی بارگاہ میں ڈبیاں جن میں روئی ہوتی، ان میں پیلا رنگ ہوتا حیض کے خون سے. وہ پوچھتی ام المومنین سے کہ اب ہم نماز شروع کر دیں؟ تو یہ احساس کہ کوئی نماز رہ نہ جائے، یہ اس لیے کہ کوئی نماز، اتنا زیادہ احساس. تو پس آپ فرماتی ہیں ان کو کہ نہ جلدی کرو حتیٰ کہ دیکھو تم قصہ بیضاء. کیا دیکھو؟ یہ القصہ تو بفتح الکاف لکھے تشدید صاد موملہ. یہ ایک شے ہے جو نکلتی ہے من اقبال جمع قبل، عورتوں کی اگلی شرمگاہ سے دم کے انقطاع کے بعد مشابہ ہوتی ہے سفید دھاگے کے جی. تو یہ خالص سفیدی جو ہے نا، یہ جب تک نہ آئے اس وقت تک نماز نہ پڑھو. تم ابھی حیض سے پاک نہیں ہوئے. ارادہ کرتی ہیں آپ، ارادہ کیا اس کے ساتھ طہر من الحیض کا جی، کہ بھئی وہ جو ہے نا عورتیں جو آتی ہیں نا وہ یہ پوچھتی ہیں کہ کیا میں حیض سے پاک ہو گئی ہوں کہ نہیں. تو ما سوال بیاض کی روایت کی گئی ایک تو پچھلی حدیث آئی نا، روایت کی گئی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات کیا فرماتی ہیں کہ ہم شمار کرتی تھی پیلے رنگ کو، مٹی رنگ کو حیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں، اور لہٰذا یہ حدیث اولا بالتمسک ہے اس سے کہ تمسک کیا اس کے ساتھ صحب کافی نے. او کیڑا ہے؟ من قول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہ حتیٰ کہ دیکھو تم قصہ بیضاء کو، اس لیے کہ یہ نکلنا ہے، یہ نفی ہے خروج کی حیض سے ہر شے کے ساتھ اس کے رنگوں سے مگر بیاض کے ساتھ. بیاض سے نکلیں گے اس کے سوا نہیں. اور اس میں تو کلام نہیں ہے یہ جو انہوں نے کہا جی، کیونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، یعنی یہ اس میں تو کسی کا شک ہی نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ حیض یہ جتنے بھی رنگ ہیں وہ سارا حیض ہے. مسئلہ یہ بیان کرنا تھا کیونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی نہیں دیکھتے نکلنا مٹی رنگ کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ رنگوں سے. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے جی. معاذ خلاف کیا انہوں نے اس میں کہ دیکھے وہ کیا رؤیت القدرت کیا واجب کرتا ہے دخول فی الحیض کو کہ نہیں. بعد میں تو آپ کا اختلاف نہیں ہے، شروع میں کہ شروع میں مٹی رنگ ہے تو کیا عورت حیض میں داخل ہوئی ہے کہ نہیں. یہ ہے جی. پس زام کیا اس بات کا کہ وہ نہیں واجب کرتا اس کو، اور زام کیا طرفان نے کہ یہ جو شروع میں طرفین نے وہ جو مٹی رنگ کا ہے وہ واجب کر دیتا ہے کس کو؟ دخول حیض کو. علامہ سابقہ سمجھے ہی کہ امام ابو یوسف کے نزدیک عورت داخل نہیں ہوئی جب تک خون خالص نہیں آیا. مٹی رنگ ہے تو نماز پڑھے، لیکن طرفین کے نزدیک یہ حیض شروع ہو گیا، نماز نہ پڑھے. سمجھ گئے ہو؟ اچھا واپس چلو. یہ جو ام المومنین نے فرمایا ہے کہ جب تک تم سفیدی خالص نہ دیکھو یہ سارے حیض ہیں، یہ بات نہیں پہچانی گئی مگر سماعن جی. تو لہٰذا عدم رفع اس کا حکم رفع میں ہے، کیونکہ جو چیز عقلاً نہ پہچانی جا سکے اور صحابی بیان کریں تو وہ حکماً کیا ہوتی ہے؟ مرفوع حدیث ہوتی ہے. اور سمجھے ہی اور لا یعرف الا سماعن، پس عمل کیا جائے گا اس بات پر کہ ام المومنین نے سنا اس فرمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الا سماعن، اس لیے کہ یہ حکم اور ہر وہ جو ہو اس طرح عمل کیا جاتا ہے کس پر؟ سماع من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے یار کثرت سے کلمہ پڑھو، ماشاءاللہ یہ کلیہ ثابت ہے.
آپ صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں، ظہر کے بعد 20 مرتبہ کلمہ پڑھیں، عصر کے بعد 30 مرتبہ. اس پر پیر و دلیل چاہیے، اس تعین پر. یہ ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے نہ، حضرت صاحب کا فرمانا درود شریف فرماتے تھے پڑھو، یہ تو فرمانا کلیہ تو ٹھیک ہے، یہ جو عدد ہے اس پر جب تک نس نہیں ہوگی اس وقت تک آپ عدد کا قول نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے سارا شہزادگی ہے، بڑے بڑے چھپے ہوئے کارڈ ہوتے، یہ 10 مرتبہ، یہ 5 مرتبہ، بندے اندر خیال چل کرنے واسطے. تو پوچھو کہ بھی نس کتنے؟ حضرت صاحب فرماتے ہیں، حضرت صاحب تو کولوں آ رہے ہیں. یہ تو دلیل کوئی نہیں، کیونکہ لقمان آکھے بابا جی جاندے سن جی، وہ تو گل ٹھیک ہے، بابا جی سے گاہ چون لگا ٹنگا مار لو، وہ گل تو من لواں گے. لیکن شرعی مسئلہ جہاں ہے نا جی، اندر ابا جی کا قول معتبر نہیں ہوندا ہے جی. چلو ٹھیک ہے، مہربانی یار. اے شاباش سے. اور طرفین کے لیے وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے، یہ بات کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بنایا ہے بیاض خالص کے ما سوا کو حیض، اور یہ بات نہیں پہچانی جاتی مگر سماعن. جی طرفین کے لیے وہ حدیث ہے کہ روایت کیا ہے. صحابہ پاک دے بارے کتنی باری پڑھ رہے ہو، میں ہر روز تہاڈی جان رونا. بھئی صحابی ایسی گل کرے جیڑی مدرک بالعقل نہیں ہے، یا او شریعت کو جڑا کلیہ ثابت ہے وہ نہیں ہے، یعنی مسئلہ اجتہادی نہیں ہے. تو اتنے آکھی ہے کہ یہ حدیث حکمن مرفوع ہے. جی حکمن مرفوع نہ منو تو پھر مننا پوے گا صحابی کولوں تیار کیتی، تو پھر صحابہ پاک دا جڑا بھی سارے جڑے نا عادل نے تے وہ جھوٹ کولوں جھوٹ نہیں بول دے، وہ مسئلہ سارا خراب ہو جائے گا. اس وجہ تو کی آکھی ہے کہ بھی حکمن، لیکن ایک گل صحابہ پاک نال خاص ہے نا، تھلے تو کوئی نہیں. جی مثلا کوئی بندے کہندے نے کہ یہ جی ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کے پاس صدری نسخے کے طور پر حدیث پہنچی ہے. نہ پیرو، لیکن جب واہ پینا تو پتہ لگنا ہے صدری کنے ہوندے نے جی، صدریوں دے کام چوکھٹ ہو رہے ہیں جی. تو صدری نسخے جڑے نے وہ دلیل نہیں بن سکتے جی، سانو پیچھے حوالہ دینا پینا ہے جی، یا پوری سند بیان کرو سرکار تک اور بندے دسو سارے، سمجھتے ہو جی، تائیں ورنہ صدری نسخے والا کوئی کیس نہیں ہے جی. یہ اکثر آپ کتابوں میں دیکھیں گے نا، مثلا مولویوں والے اتنے آ کے، مولوی تو مراد بھی دین والے اتنے ہٹ پھس پہ آ کے، وہ شہزادے جڑے پڑھتے پڑھاتے کوئی نہیں تو پیری مریدی چلانی ہے جی. اس ماحول جملہ میں سنیا ہے نا تاں بولدا پہ، جو کچھ کنن نال سنے میں وہ بولدا. کہتے ہیں جی صوفیاء کے یہاں کچھ صدری حدیثیں بھی ہیں جو چلتی آ رہی ہیں، صوفیاء کے یہاں کچھ صدری حدیثیں ہیں جو کتابوں میں نہیں ہیں، وہ ان کے پاس سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہیں. تو وہ اپنی ذات تک تو ٹھیک ہے، اللہ قیامت میں جواب دین گے. دوجا ہوتے بطور مسئلہ وہ نہیں پیش کر سکتے. پیرو مسئلے واسطے کتاباں دی محتاجی ہے، کندی کتاباں دی محتاجی ہے. تو جو کچھ معتبر بزرگاں نے شرح کیتیاں نے اسی انہاں دے محتاج امرونے منتاں. آپ اسی محقق تاں بنا گے جے اسی انہاں دی روشنی وچ کوئی گل کریے تاں جی. سمجھے پے ہو کہ کوئی نہیں بھلا ہوئے او کوئی وچوں دانا. چلو جی طرفین کے لیے وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے، یہ بات کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا ہے اس کے ما سوا کو حیض، اور یہ بات نہیں پہچانی گئی مگر پہچانی جاتی مگر سماعن. اگے سمان دا معنی سمجھایا بھی آپ کو سنے تو تاں بیان کیتا ہے جی. مقام الرحیم منقوص بس القدیر اولا کل جرہ تھے بس.
اچھا جی، جواب عن قول ابی یوسف التاخر کہ یہ پہلے خالص خون نکلتا ہے پھر مٹی رنگ نکلتا ہے، تو اس کا جواب کہ رحم کا منہ منکوس ہے، گڑھے کی طرح نہیں ہے، رحم کا منہ اوپر نہیں ہے بلکہ اتنے ہوئے تو باچو بچہ ہی نہیں جم سکتا کوگ وہ قربت کرنی ہر شے دی رحم دانی دا منہ اس پاسے بھی جہڑے پاسے اس دے مذکر دا آلہ تناسل اس دے نال جگ لگ رہا ہے جی سمجھتے ہو، تو ان دا منہ کھلنا ہے تو تھلے پانی ان دے اندر جانا ہے، پھر قدرتی نظام ہے منہ بند ہو جانا ہے تو پھر بچہ اندر بننا ہے جی سمجھتے ہو، تو نہیں تو جی منہ اتلے پاس ہوئے تو عورت ہو تو سینہ چیر کے بچہ باہر کھڑنا پوے جی رحم دانی دا منہ اے الٹے کڑے دی طرح ہے جی تو اب اس کا منہ بند ہے، خون اس میں جمع ہوتا رہتا ہے جی، تو جب جمع ہوگا تو پھر خالص اوپر چلا جائے گا، مٹی رنگ نیچے آ جائے گا جی، تو پس نکلے گا مٹی رنگ پہلے، سنا جی یہ پہلے نکلے گا اور خالص خون جو اوپر ہے وہ بعد میں آئے گا جی، جیسا کہ گھڑا جس کے اندر آپ نے کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے وہ خالص اوپر ہے اور وہ ریبڑ شیبڑ نیچے بیٹھ گئی ہے، تو آپ اس کے نیچے اگر سوراخ کریں تو پہلے کون نکلے گا؟ خالص، وہ جو گن تھلے بھیجے، جیسا کہ گھڑا جب سوراخ کر دیا جائے اس کے نیچے میں تو پس بے شک قدرت وہ گندا نکلے گا اس وقت پہلے۔ چلو جی، فم الرحم یعنی رحم کا منہ جانب اسفل میں ہے، پس نکلے گا مٹی رنگ والا پہلے، اور نہ کہا جائے کہ لازم ہے اس وقت یہ کہ نہ نکلے مٹی رنگ والا مگر منکوسن اور ولیسا، اور نہیں ہے ان کے ضام پر یہ، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دلیل الزامی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے لیے، کیونکہ انہوں نے الزام کیا تھا یہ کہ مجتمع ہوتا ہے صافی اور قدرت اور بعد اس کے نکلتا ہے وہ، اس کا جواب دیا کہ اس کا تو منہ الٹا ہے، اس کا تو ضروری نہیں ہے کہ مٹی رنگ ہو، خالص بھی نکل سکتا ہے، مٹی رنگ میں جو بھی کوئی نہ جی، وہ طبیعتیں مختلف ہیں۔ منکوس اس روڑے نو سارے نو پیچھے بھی پہ ہے، فین کل اگر تو کہے کہ مناسب ہے یہ کہ نہ ہو مٹی رنگ والا جب کہ پیچھے آئے، تب اس کا مطلب ہے کہ چونکہ جب رحم کا منہ منکوس ہے تو پھر جب کھلے گا تو مٹی رنگ والا سارا پہلے نکل آئے گا، پھر خالص خون آئے گا۔ اب اگر خالص خون کے بعد مٹی رنگ والا آ رہا ہے تو پھر وہ حیض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ جو ہے نا وہ جو مٹی رنگ والا رحم کے اندر تھا وہ تو آ گیا ہے، یہ کسی اور جگہ سے ہے، تو جو کسی اور جگہ سے ہے وہ حیض نہیں ہوتا، حیض وہ جو رحم سے آتا ہے۔ یہ سوال ہے، سمجھے ہی؟ تو جواب دیا گیا کہ تقدم اور تاخر نکلنے میں اللہ ایسی وجہ پر کہ ذکر کیا اس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے، بعض وہ متصور ہے کہ جب صافی بھی ہو اور مٹی رنگ بھی ہو اور دونوں کے اجتماع کے وقت واجب ہے یہ کہ نہ نکلے صافی پہلے، اس لیے کہ رحم کا منہ الٹا ہے، بہرحال جب کہ پیچھے ہو مٹی رنگ والا صافی سے تو ہوگا وہ خام خواہ، واسطے جائز ہونے اس کے کہ ہو دم صافی سارے کا سارا، بھی سارا اندر خون ہی خالص ہو، تو وہ جب نکل جائے تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا مٹی رنگ والا جمع ہوا، ثم یتقدر بتغیر المزاج، کیونکہ خون انج تے نہیں بھی عورت نو ایک باری پکانا پھٹ گیا درشے آ گیا 3 دن تک چلتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جی، تب اس کے اندر وہ پیچھے مٹی رنگ والا جمع ہو سکتا ہے جی۔ تو سنیا جی، اے شابہ سے مزاج کے تغیر کی وجہ سے تو پس نکلا وہ مٹی رنگ والا، بالجملہ محض ہم نے دعویٰ کیا ہے مٹی رنگ والے کے پہلے ہونے کا صافی پر نکلنے میں دونوں کے پہلے دونوں مجتمع ہوں، نہ کہ مطلقاً علاوہ سے قیاس یہ ہے کہ نہ ہو مٹی رنگ والا جب کہ نکلے وہ صافی سے، لیکن ہم نے چھوڑ دیا اس قیاس کو کس کے ساتھ؟ اجماع ہے کہ یہ سارے رنگوں والا جو خون آ رہا ہے یہ سارا کیا ہے؟
حیض ہے جی، بات ختم. فَيَخْرُجُ الْقَدْرُ اولاً، تو یہ پھر وہی بات. اور وہ کہ قول کیا اس کا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے، یہ تو اس صورت میں جب کہ ہو سوراخ رحم کے اوپر والی جان میں، تو خالص خون پہلے نکلے گا، دوسرا بعد میں. بہرحال جب ہو سوراخ رحم کے اسفل میں تو پس مٹی رنگ والا نکلے گا، سابق ہوگا نکلنے کے اعتبار سے صافی سے. اور یہاں تو سوراخ کس سے ہے؟ اصل سے ہے نا. اب اصل سے مراد اسفل ہونا چاہیے، سواد کے ساتھ ہے نا، اصل نہیں مراد. کیا ہونا چاہیے؟ اسفل، کیونکہ گل اتنے اتنے تھلے دی چلتی پی، اصل تو گل ہی نہیں نا. اس لیے یہ گل رہ گئی ہے کہ بھی ہونا اسفل ہی چاہیے جی. سمجھے ہی کہ جو یہاں سوراخ نیچے سے ہے، پس بنایا ہم نے مٹی رنگ کو حیض. اور مولانا عبدالشاہ وکان شیخ یقولو کہ طبیعت کے خاصہ سے ہے یہ کہ وہ دفع کرتا ہے مٹی رنگ کو پہلے، اور وہی محسوس ہوتا ہے افتساد میں. جب فسد لگاتے ہیں تو طبیعتوں کے اندر یہ ہے کہ جو گند ہوتا ہے اس کو طبیعت پہلے باہر پھینکتی ہے جی. یہ جو پچھنے ان کا راز ہی یہ ہے کہ جب ان طریقوں میں پچھنے لگائیں گے تو اندر سے جو خالص خون ہے نا، وہ گندے خون کو دھکا دے کر نکال دیتا ہے جی، تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے جی. اے شاباش جی. اور ریم کا منہ الٹا ہے، پس نکلے گا مٹی رنگ والا پہلے، جیسا کہ گھڑا جب سوراخ کر دیا جائے اس کے نیچے میں، تو جو نیچے چیز ہے وہ پہلے نکلے گی جی. آگے جی. اور رحم کا منہ الٹا ہے، بس نکلے گا مٹی رنگ والا پہلے. صبر یار پورا کر لیں جی. جیسا کہ گڑا جب سوراخ کر دیا جائے. وَأَمَّا الْخُضْرَةُ فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ تَكُونُ حَيْضًا وَيُحْمَلُ عَلَى فَسَادِ الْغِذَاءِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً لَا تَرَى غَيْرَ الْقُدْرَةِ تُحْمَلُ عَلى فَسَادِ الْمَنْبَتِ فَلَا تَكُونُ منبت. اچھا جی، سبز رنگ کا خون آ گیا کس کا؟ اور بہرحال خدرت سبز رنگ والا. ذکر کیا ابو علی دقاق نے کہ خدرت یہ بھی ایک قسم ہے مٹی رنگ کی جی، کہ بہرحال خدرت پس صحیح یہ ہے، یعنی جو فتویٰ ہے کہ یہ کہ عورت جب ہو ذوات الاقراء سے بالغ بھی ہے تو سن یاس نو نہیں پہنچی، نہ چھوٹی نہ سن یاس نو پہنچی، بالغ ذوات الاقراء سے ہے تو ہوگا یہ سبز رنگ والا حیض. اور حمل کیا جائے گا غذا کے فساد پر کہ پیزے شیزے تے تکے تے گند بلا کھاندی ہے، 9,000 روپیہ ابے کو لے کے تن جاندی تے 15,000 روپیہ کھا جاندی ہے، اس واسطے ہے سبز رنگ دے جی. سمجھے جی؟ اچھا جی. اور اگر ہے وہ کبیرہ، کیا ہے؟ بڑے سن والی ہے، صغیرہ کی تو بات ہی نہیں. اگر وہ سن یاس کو پہنچ گئی ہے کہ نہیں دیکھا اس نے قدرت کے سوا، اس کو صرف سبز رنگ کا خون ہے اور کالا سرخ بالکل نہیں آیا، سنا جی، تو حمل کیا جائے گا اس کو منبت کے فساد پر کہ اس کے ریمدانی کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی زخم شخم ہے جس کی وجہ سے یہ نکلا ہے جی. آگے سمجھے؟ تو پس نہ ہوگا یہ حیض. یہ بڑی عمر والی کے لیے، لیکن ذوات الاقراء کے لیے کیا ہوگا؟ یہ حیض ہوگا جی. اور دھیان ہو کدھر گئے ہو. فصحیح ہو اعتراض ہے ان کے قول سے جنہوں نے کہا کہ عقلت اس تو مراد کو چیز ہے کہ بھی چیز کھادی جس دی وجہ تو رنگ جنہوں اے بنے جی تے علا وجہ الانکار والاستباد. فساد الغذا گویا کہ عورت نے کھائی ہے غذا فاسد جس نے فاسد کر دیا اس کے خون کی صورت کو جی. سنیں جی. اب دیکھیں یہ غذا فاسد کھانے سے خون کی صورتیں بدلتی ہیں، تو جب بدلتی ہیں تو وہ بدن میں خرابیاں پیدا کرتی. خالص خون ہوگا تو وہ صحت بنے گی جی.
وَإِنْ كَانَتْ کبیرتن یعنی ایسا بائیں طور کے ہو وہ 60 سالوں کی صح پر تو فساد المنبت ہے، اس لیے کہ غذا کا فساد لا یدوم وہ ہمیشہ پس ہوگا یہ منبت الفساد تو پس نہ ہوگا یہ، کیونکہ حیض وہ دم ہے جو نکلتا ہے ولد کے پیدا ہونے کی جگہ سے اور بعد اس کے کہ وہ فاسد ہو گئی ہے، یعنی اس سے حیض وغیرہ ختم ہو چکے ہیں تو نہیں باقی منبتن لہو، اب وہ اولاد کی پیدا ہونے کی جگہ نہیں ہے، وہ تو ایسا ہو گئی ہے، تو یہ مطلب ہے کہ اس کے منبت میں فساد ہے جس کی وجہ سے یہ پیلے رنگ کا نکلا ہے، لہذا فلا تکون حیضن اس لیے کہ دم اصل میں نہیں ہوتا سبز رنگ کا، پس اچھا اور باہر سبز رنگ کا، پس صحیح یہ ہے کہ عورت جب ہو ذوات الاقراء سے تو ہوگا وہ سبز رنگ کا حیض، اور حمل کیا جائے گا غذا کے فساد پر، اور اگر ہے کبیرہ کہ نہیں دیکھتی سبز کے سوا کو حمل کیا جائے گا منبت کے فساد پر، پس نہ ہوگا وہ حیض۔ جی سبز رنگ کا بس صحیح یہ ہے کہ عورت جب ہو ذوات الاقراء سے تو ہوگا وہ حیض، اور حمل کیا جائے گا غذا کے فساد پر، اور اگر ہو عورت کبیرہ نہ دیکھے سبز رنگ کے سوا تو حمل کیا جائے گا منبت کے فساد پر، بس نہیں ہوگا حیض۔